کے کلام میں سے آج دیکھیں گے۔ مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم جو ہیں وہ بات کریں گے کہ خدا کے تخت کے سامنے جو چار جاندار ہیں وہ کون ہیں۔ تو ہم مکاشفہ میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مختلف لوگ اس کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے جو کلام میں سے ہمیں سکھایا جائے یا کلام میں سے ہمیں بتایا جائے۔ تو ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، اس کے 4 باب میں سے میں پڑھوں گی۔ اس کی جو ہے وہ 6 آیت سے میں پڑھوں گی۔ اس میں لکھا ہے، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا کا مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو یوحنا ہے، یوحنا جو ہے وہ خدا کے تخت کا اس کو دکھایا گیا ہے، جو آسمانی جو سلطنت ہے، آسمان پہ جو خدا کی سلطنت ہے، وہاں پر اس کو تخت خدا کا دکھایا گیا ہے۔ اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ تخت کو دیکھتا ہے، اور تخت کے جو ہیں چاروں طرف جو ہیں وہ 4 جاندار ہیں، اور اس کے بعد خدا کے تخت کے سامنے جو ہیں 7 لیمپس ہیں، 7 اسپرٹس ہیں، اور جو خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 بزرگ ہیں، دونوں طرف 12 بزرگ ہیں، اور یہ بزرگ جو ہیں یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں۔ آج ہم بزرگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے، آج ہم صرف 4 جانداروں کی بات کر رہے ہیں، جو اس نے تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں۔ گردا گرد کا مطلب کہ چاروں طرف جو ہیں وہ 4 جاندار کھڑے ہیں، اور چاروں کا جو ہے وہ کیا ہے، ایک جو ہے ببر کی مانند ہے، دوسرا بچڑے کی مانند یعنی بیل کی مانند ہے، اور تیسرا انسان کا سا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ عقاب کی مانند ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ جو ہے ہم اس کو دیکھیں کہ یہ 4 جاندار کون ہیں، ہم اگر آگے بڑھیں تو ہم اس میں جاتے ہیں حزقیل کی کتاب میں۔ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ حزقیل جو ہے وہ بھی خدا کے تخت کو دیکھتا ہے، اور اس تخت میں وہ کیا دیکھتا ہے، یہ پورا جو ہے وہ باب ہے، اس کا پہلے باب میں وہ خدا کے تخت کو دیکھتا ہے جب وہ نہر کبار کے کنارے پر تھا، نازل ہوا، اور وہاں خداوند کا ہاتھ اس پر تھا، تو وہ دیکھتا ہے۔ لیکن میں یہ سارا نہیں پڑھوں گی، میں صرف اس میں یہ پڑھوں گی کہ جب وہ خدا کے تخت کو دیکھتا ہے تو اس میں سے وہ 4 جاندار دیکھتا ہے، اور ان 4 جانداروں کے بارے میں وہ لکھتا ہے 10 آیت میں کہتا ہے، اور ان کے چہروں کی مشابت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک شیر ببر کا، ایک ایک شیر ببر کا، ان کی داہنی طرف ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا، بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ عقاب کا تھا۔ یعنی وہ جو 4 جاندار وہ دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے جو ہیں چہرے، جیسے ہم نے مکاشفہ میں پڑھا کہ ایک انسان کا ہے، ایک شیر ببر کا ہے، ایک عقاب کا ہے، اور ایک سانڈ۔ سانڈ ہم وہی کہتے ہیں بیل کو یا بیسٹ کو، یا جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بیل ہے، سانڈ ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حزقیل ہے وہ خدا کے تخت کو دیکھتا ہے، اور خدا کے تخت کے بارے میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر اس نے 4 جاندار دیکھے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 باب میں وہ پھر بیان کرتا ہے۔ 10 باب میں اس کو جو ہے کیا دکھایا گیا، تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں، کچھ فضا پر جو کروبیوں کے سر کے اوپر تھی ایک چیز نیلم سی دکھائی دی، اور اس کی صورت تخت کی سی تھی۔ یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے تخت کو دیکھتا ہے، اور لیکن یہاں پر وہ جو ہے وہ پہیے دیکھتا ہے، پہیوں کے اندر جو ہے وہ کروبیوں کو دیکھتا ہے، اور اس نے اس آدمی کو جو کتانی لباس پہنے تھا فرمایا کہ ان پہیوں کے اندر جا جو کروبی کے نیچے ہیں، اور آ کے انگارے جو کروبیوں کے درمیان ہیں مٹھی بھر کر اٹھا۔ یہاں پر یہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 4 پہیے دیکھتا ہے، اور 4 پہیے جو ہیں وہ کروبیوں
کے ساتھ ہیں، یعنی ہر پہیے کے ساتھ کروبی ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر آگے دیکھیں تو وہ 9 آیت میں کہتا ہے، یہ بھی میں پورا نہیں پڑھوں گی، آپ اپنے ٹائم میں اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 پہلے کروبیوں کے آس پاس ہیں، ایک کروبی کے پاس ایک پہیا اور دوسرے کروبی کے پاس دوسرا پہیا تھا، ان پہیوں کا جلوہ دیکھنے میں زبرجد کا سا تھا، اور ان کی شکل ایک ہی طرح کی تھی جیسے پہیے کے اندر ہو۔ لیکن آگے اگر میں 14 آیت میں دیکھوں تو اس میں یوں لکھا ہے کہ ہر ایک کے 4 چہرے تھے، پہلا چہرہ کروبی کا، دوسرا انسان کا، تیسرا شیر ببر کا اور چوتھا عقاب کا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں وہ بھی 4 چہرے دیکھ رہا ہے، 4 جاندار دیکھ رہا ہے، جن میں سے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پہلا چہرہ کروبی کا ہے، دوسرا انسان کا، تیسرا شیر ببر کا اور چوتھا جو ہے وہ عقاب کا دیکھتا ہے۔ اور اگر ہم جو ہے آگے بڑھیں زکریا کی کتاب میں پڑھیں تو زکریا کی کتاب میں بھی جو ہے اس کا حال ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 آیت میں لکھا ہے، تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے۔ 4 رتھ نکلے یعنی 4 گاڑیاں جو بھگیاں ہوتی ہیں گھوڑوں کی، وہ نکلیں، اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ اور دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نکرہ اور چوتھے کے ابلگ تھے۔ یہاں پر وہ 4 گھوڑے دیکھ رہا ہے، اور ان 4 گھوڑوں میں جو ہے وہ پہلا سرنگ جو ہے وہ ریڈ کلر کو ظاہر کر رہا ہے، لال گھوڑا، دوسرا جو ہے وہ بلیک ہے، اور تیسرا جو ہے پہلا وائٹ ہے، جو پہلا ہے وہ وائٹ ہے سرنگ، اور جو مشکی ہے وہ ریڈ ہے، اور جو تیسرا نکرہ وہ دیکھتا ہے وہ بلیک ہے، اور چوتھا جو ابلک دیکھتا ہے وہ گھوڑا ہے جس کے پیچز بنے ہوئے ہیں۔ مطلب ابلک کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی پر پیچز بنے ہیں، نشان بنے ہوئے ہیں اس گھوڑے کے، تو وہ دیکھتا ہے۔ تو آگے اگر ہم 5 آیت میں دیکھیں تو 4 آیت میں، تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا یہ کیا ہیں؟ اور فرشتہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ 4 ہوائیں جو ہیں، یہاں پر وہ 4 ہواؤں کا نام جو ہے وہ ان کو دے رہا ہے، اور 4 گھوڑے اس نے دیکھے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں، اگر میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ ریولیشن میں ہم نے دیکھا تو ریولیشن میں جو 4 جاندار ہیں وہ ایک کا چہرہ شیر کا ہے، دوسرا جو ہے وہ بیل ہے، تیسرا انسان ہے اور چوتھا عقاب ہے۔ اسی طرح سے ہزقیل میں نے جیسے پڑھا کہ پہلے کا چہرہ لائن ہے، وہ شیر ببر ہے، پھر وہ آکس ہے یعنی بیل ہے، اور پھر انسان ہے، اور پھر جو ہے وہ عقاب ہے۔ اس طرح ہزقیل 10 میں نے دیکھا ہے، ہزقیل 10 میں جو ہے وہ 4 پہیے دیکھتا ہے اور کروبیوں کو دیکھتا ہے، اور ان میں سے جو ہے ایک کا چہرہ شیر کا سا ہے، دوسرا کروبی کا ہے، تیسرا جو ہے وہ انسان کا ہے، اور چوتھا پھر عقاب کا ہے۔ اسی طرح سے ریولیشن 6 میں پڑھوں گی۔ ریولیشن 6 جو ہے، مکاشفہ کے 6 باب میں بھی جو ہے 4 جو ہیں ان گھوڑوں کا ذکر ہے، جس میں یوں لکھا ہے 6 باب میں، پھر میں نے دیکھا کہ برہ کے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے یہاں پہ بھی 4 جاندار ہیں، اور ان 4 جانداروں میں سے جو پہلا گھوڑا ہے وہ سفید گھوڑا ہے، دوسری جب مہر کھولی جاتی ہے تو وہ گھوڑا نکلتا ہے تو وہ لال رنگ کا ہے، اور تیسری جب مہر کھولی جاتی ہے تو جو گھوڑا نکلتا ہے وہ کالا گھوڑا ہے، اور چوتھی مہر جب کھولی جاتی ہے تو جو گھوڑا نکلتا ہے وہ یلو کلر کا یعنی پیل زرد گھوڑا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ اس میں زکریا کے اس میں کہ وہاں پر بھی وہ 4 گھوڑے دیکھ رہا ہے، یہاں پر مکاشفہ کے 6 باب میں ہم نے دیکھا کہ جب مہریں کھولی گئی تو 4 گھوڑے جو ہیں وہ نکلے، اور 4 گھوڑے جو ہیں، ایک سفید رنگ کا گھوڑا ہے، دوسرا ریڈ کلر کا ہے، تیسرا بلیک ہے، اور جو ہے چوتھا جو ہے وہ زرد رنگ کا ہے۔ یہ مکاشفہ میں ہے۔ اور زکریا میں نے پڑھا تو اس میں بھی دیکھا کہ 4 رتھ نکلے، جس میں پہلا سفید ہے، دوسرا لال ہے، تیسرا بلیک ہے، اور چوتھا ڈیپرڈ ہے، مطلب کہ جس کے پیچز بنے ہوئے ہیں، اس پہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں
تو ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ جو 4 جاندار ہیں، ہزقیل جو ہے وہ 4 پہیے کروبیوں کو دیکھ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے اس کو بتا دیا ہے، اور جو ہے ریولیشن میں بھی 4 جاندار ان کا ذکر ہے، اور جو آگے اگر ہم دیکھیں زکریا میں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 رتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو زکریا 6 باب کی 4 سے 5 آیت میں وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ 4 ہوائیں ہیں، یعنی یہ جو گھوڑے دیکھے گئے ہیں وہ 4 ہوائیں ہیں، یعنی یہ 4 ہوائیں کیا ہیں؟ ان 4 جانداروں کو ظاہر کرتی ہیں جن کی وہ بات کر رہا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان چاروں جانداروں کو جو خدا کے تخت کے سامنے ہیں، یہاں پہ خدا کے تخت کے سامنے سے جو 4 جاندار نکلے ہیں ان کو مختلف ڈسکرپشن میں بیان کیا گیا ہے، ان کو مطلب پہیے، کروبی اور جو ہیں جاندار اور رتھ اور گھوڑے، یہ اس طرح سے، اور جو زکریا ہے وہ 4 ہوائیں جو ہیں ان کو آگے بیان کرتا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس کے پہلے باب اس کے 7 آیت میں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہوائیں ہیں، 4 ہوائیں ہیں، وہ فرشتوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور 4 جاندار جو ہیں، جو رتھ ہیں، جو ہوائیں ہیں، وہ اینجلز ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی آرمی ہے، خدا کی فوج ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں پرانے عہد نامہ میں، ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت لوگوں پر جو ہیں خدا کے فرشتے آتے ہیں، اور خدا کے جو فرشتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کے جو ہیں وہ 4 جو ہے مین جو فرشتے ہیں، جو آرک اینجلز ہیں، وہ 4 ہیں جو زمین پر آتے اور مختلف جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ وہ 4 جو آرک اینجل جن کے بارے میں یہ لکھا گیا وہ کون ہے، ان کا کام کیا ہے۔ ہمیں صرف اس بات پہ غور کرنا ہے آج کہ یہ جو 4 جاندار ہیں وہ کون ہیں۔ اس میں ہم جوشوا کی کتاب میں اگر ہم اس کے 5 باب میں دیکھیں تو اس میں بھی جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے، یہاں پہ ہم اس کی میں 13 آیت سے پڑھ رہی ہوں اس کے 5 باب میں سے۔ اور جب یشوع یریحو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اسے کہا، میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے لشکر کا سردار، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو خدا کے لشکر کے جو سردار ہیں، جو لیڈرز ہیں، ہم ان کو آرک اینجلز بولا جاتا ہے۔ تو جب آرک اینجل جب بولا جاتا ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 4 جاندار ہیں، یہ 4 جانداروں کی اپیرنس جو ہے وہ کیسی ہے، یعنی کہ ایک کو جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کو لائن بولا گیا، ایک کو آکس بولا گیا، ایک کو مین کا چہرہ کہا گیا، اور ایک کو ایگل کا بتایا گیا ہے کہ یہ ایگل ہے۔ تو یہ جو 4 آرک اینجلز ہیں، جو بڑے اینجلز ہیں، خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں اور ہر وقت خدا کے حکم کے جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی جو آرمی ہے وہ اسی طرح سے کام کرتی ہے جس طرح سے زمین پہ کوئی آرمی کام کرتی ہے۔ خدا کے جو فرشتے ہیں وہ خدا کی آرمی ہے، خدا کی فوج ہیں، اور خدا کی فوج کو جو چلانے والے ہیں وہ 4 اینجلز ہیں جو آگے کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ مختلف جو ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ آرمی کے درجات ہیں، بیجز ہیں، اسی طرح سے وہاں پر بھی اسی طرح سے سارا انتظام ہوتا ہے خدا کی بادشاہت میں بھی۔ اور یہ جو 4 اینجلز ہیں، 4 آرک اینجلز ہیں جو بڑے سردار ہیں، یہ خدا کے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جس کا چہرہ جو ہے وہ لائن کا ہے، تو یہ جو ان کو اپیرنس ان کی دی گئی ہے، ان کی ڈیوٹیز اور ان کی ابیلٹیز اور ان کے کاموں کے مطابق ان کو چہرہ دیا گیا ہے، چہرے کا جو اپیرنس ہے وہ دی گئی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ جو شیر ببر ہے وہ جو ہے اس طرح سے ہے جس طرح سے کہ
کوئی جج کرنے والا ہے، ایسے اس کا کام ایسے لوگوں کو جج کرنا ہے جو خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے ہیں، جو خدا کے کلام کو نہیں جانتے ہیں، جو خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے اور اس کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو لائن جو ہے وہ اس کا کام کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جج کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بیل ہے، بیل کا جو کام ہم سب جانتے ہیں کہ بیل کا کیا کام ہوتا ہے۔ بیل کا کام جو ہے زمین کو ہل چلانا ہوتا ہے، زمین پر ہل چلانے کا کام کرتا ہے تاکہ زمین کو زرخیز کیا جا سکے، اور پھر جو اس پہ بیج بویا جائے اس کو جو ہے وہ بیج جو ہے وہ اچھا ہو، اچھی فصل ہو۔ تو یہاں پہ جو بیل کا کام ہے، جو فرشتہ جو آرک اینجل جس کو بیل سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا چہرہ بیل کی طرح ہے، اس کا کام جو ہے لوگوں کے دلوں کو زرخیز کرنا، لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا، تاکہ اس میں سے جو غلط چیزیں جو ہیں وہ ان کو نکال دی جائیں، جو غلط سوچ ہے۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو اپنی زمین پر اپنے کھیت میں جو ہے خدا یسوع مسیح نے اچھے بیج بوئے، لیکن ابلیس نے آ کر، دشمن نے آ کر کڑوے دانے بو دیے۔ تو وہ جو کڑوے دانے ہیں، اس فرشتے کا، اس آرک انجل کا کام جو ہے ان کڑوے دانوں کو جو ہے وہ نکالنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان کا چہرہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا جو ہے صرف انسان ہی ایسا جاندار ہے جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو ڈسرنمنٹ رکھتا ہے، جو سچ اور جھوٹ میں فرق رکھتا ہے۔ تو یہ وہ آرک اینجل ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے یا خدا کی فوج کا ایسا سردار ہے جو انسان کی طرح ان انسانوں کے ساتھ کام کرتا ہے جو ڈسرنمنٹ رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیسا ہے، اور خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جھوٹ اور سچ میں فرق رکھتے ہیں۔ یہ فرشتہ ان لوگوں کے ساتھ، ان بلیورز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ عقاب جو ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ عقاب کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، وہ اتنا تیز اونچی جگہ پر ہوتا ہے کہ اتنی دور سے بھی وہ پانی میں سے مچھلی کو جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو جو عقاب ہے، عقاب کا کام جو ہوتا ہے وہ فرق کرنا ہے، یعنی کہ وہ اتنی دور سے سمجھ لیتا ہے مچھلی کہاں ہے، اور وہ فوراً وہیں پہ جا کر جو وہ مچھلی کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے کھاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کام جو ہے وہ روحوں کو پہچاننا ہے، روحوں کی عدالت کرنا ہے، روحوں کی ججمنٹ کرنا ہے۔ اور آگے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر چاروں جو جاندار ہیں ان کے ارد گرد آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ تو آنکھیں جو ہیں وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کس کو ظاہر کرتی ہیں، وہ اسپرٹس کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 باب اور 6 آیت میں ہم یہ دیکھیں گے تو اس میں لکھا، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں ایک گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اور اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو روحیں ہیں، جو آنکھیں ہیں، وہ اسپرٹس کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو جو فرشتوں کے جو چاروں جانداروں کی آنکھیں ہی آنکھیں، اس کا مطلب ہے کہ اسپرٹس ہیں، اور بہت ساری اسپرٹس ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ آرک اینجل ہیں، وہ خدا کی آرمی کے سردار ہیں جو کام کرتے ہیں، اور خدا کے تخت کے سامنے چاروں طرف کھڑے ہیں تاکہ جب بھی خدا ہمیں حکم دے ہم وہ کام کرے۔ اور چاروں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ مختلف ہیں ان کی ابیلٹیز کے مطابق، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہوا، اب یہاں پہ ہوا کا ذکر ہے، لیکن ہوا کا میں پورا کام نہیں آپ کو بتاؤں گی کہ ہوا جو ونڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جہاں پہ ایسے لکھا ہے ہوا کا جو کام ہے وہ ججمنٹ کرنا ہے۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہوا جدھر آتی ہے، جدھر چلتی ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ہوا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سے جو فرشتے ہیں، جو اسپرٹس ہیں، جو خدا کی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے چوگرد ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ان کا کام تباہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ ونڈ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں تھنڈر سٹورم ہے، تو یہ اس کا کام تباہی کرنا بھی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کل ہمارے ادھر تھنڈر سٹورم تھا پرسوں، تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی، تو وہاں پر
اتنی شدید ہوا تھی، اتنی شدید ہوا تھی کہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ اپنے میں پاؤں پہ کھڑا ہو سکوں. اور جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہ شکر ہے کہ ابھی میں کین کے ساتھ چلتی ہوں، تو میں نے کین کے سہارے سے اور بڑے پاؤں میں نے زور سے دبا کے رکھے ہوئے تھے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں. مجھے ہوا اتنی زور سے پیچھے سے پش کر رہی تھی. اور جب میں گاڑی کے پاس پہنچی بڑی مشکل سے، تو گاڑی کا بھی میں نے دروازہ کھولا ہی، اور شکر ہے کہ میں دروازے میں نہیں تھی. دروازہ ایک دم زور سے بند ہو گیا. اگر میں درمیان میں کھڑی ہوتی تو مجھے چوٹ بھی لگ سکتی تھی. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کا کام جو ہے وہ تباہی لانا بھی ہے، وہ تباہ بھی کرتی ہے. اسی لیے خدا کے فرشتے جو ہیں ان کو ججمنٹ کا کام دیا جاتا ہے. اسی لیے ان کو کہا گیا، ان کو ہوائیں کہا گیا ہے. جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں ریولیشن میں، اس کے میں 6 باب اس کی 12 سے 13 آیت میں پڑھتے تو اس میں لکھا ہے، اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی. میں نے آپ کو پیچھے جو ہے وہ مہروں کے بارے میں بتایا ہے، 4 مہروں کے بارے میں، اور 5ویں مہر جو اس نے کھولی ہے، تو وہ 5ویں مہر میں اس کو وہ روحیں نظر آئی ہیں جو خدا کے تخت کے نیچے ہیں، جن کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، جن کو جو ہے یہاں پر زمین پر جو ہے پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، اور جنہوں نے خدا کے نام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں. اور چھٹی مہر جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر سے گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا. تو میرے عزیزو، یہاں پہ چھٹی مہر کو کھولنے سے جو ہے ججمنٹ ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ فرشتہ جس کا کام ججمنٹ کرنا ہے، اس نے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستاروں کی ججمنٹ ہو رہی ہے. اب اگر ہم لٹرلی اس کو مطلب دیکھیں کہ سورج، چاند، ستارے جو ہیں وہ لٹرلی گر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. یہ ہم کبھی بعد میں سیکھیں گے کہ سورج، چاند، ستارے کون ہیں جو جن کی ججمنٹ ہو رہی ہے اور وہ گر پڑے ہیں. اور آسمان جو ہے اس کو جیسے لپیٹ دیا گیا ہے. تو ایسا لٹرلی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں جب خدا یسوع مسیح آئیں گے، یا جب عدالت ہوگی، یا جب سورج، چاند، ستاروں کی عدالت ہوگی تو وہ لٹرلی گر جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زمین پر کون ہے جن کو سورج، چاند، ستارے بولا گیا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کام جو فرشتوں کا کام ہے، آرک اینجلز کا کام جو ہے، وہ خدا ان کو ججمنٹ کا کام بھی جو ہے خدا ان کو دیتا ہے، جو مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں اور ججمنٹ کرتے ہیں. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا جو ہے، خدا خود جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے خدا سارے کام کرتا ہے. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعائیں جو پہنچائی جاتی ہیں خدا کے تخت کے حضور، وہ خدا کے فرشتوں کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں. جب ابلیس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی خدا کے فرشتے آتے ہیں. ہم پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے ہی آتے ہیں، اور جس کو جو بھی خبر دینی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، چاہے کسی کی ججمنٹ کا کام ہو، کسی کو اولاد دینی ہو، یا کسی کو برکت دینی ہو، یا کسی کے ساتھ جنگ لڑنی ہو خدا کی طرف سے، تو خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور خدا ان کے ذریعے جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور ہم اب جو مختلف اس کے انٹرپریٹیشن کی گئی ہیں 4 جاندار، تو میں نے آپ کو کلام میں سے جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ جو 4 جاندار ہیں، یہ خدا کے وہ 4 آرک اینجل ہیں، جو بڑے آرک اینجلز ہیں. ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کون ہے، کیا ہے، لیکن ابھی صرف ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم اس کو جاننے کی یہ خدا کے آرمی کے سردار ہیں، جو خدا کے تخت کے چاروں طرف کھڑے ہیں، تاکہ جب خداوند ان کو حکم دے تو وہ اپنی اپنی ابیلٹیز، اپنی اپنی ڈیوٹیز کے مطابق جو ہیں وہ زمین پر کام کریں. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین آمین.